السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين. نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا لطف و کرم اور اس کے احسان سے آج ہم دروس سیرت کے اس 5ویں پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیرت مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے حال پہ خصوصی لطف و کرم فرمائے، ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر خیر کیا۔ ضمناً ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ حضور کے والدین کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ بعض احباب انتہائی غلو کر جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شان میں تنقیص بیان کرتے، ان کی شان میں کمی کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ایمان والے نہ تھے۔ اب ذرا آپ خود تصور کیجئے، اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ جو اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہوں، اللہ کی دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ لوگ جو تقاریر کا موضوع حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کو بناتے ہیں اور اس میں خاص طور پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں جی ایمان نہیں لے کے آئے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اور پھر مسلم کی وہ ایک ادھوری روایت بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے عرض کی مولا میں اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کر لوں تو استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ ہم اس حدیث پاک کا شان ورود بھی بیان کریں گے اور پھر اس حوالے سے ذکر بھی کریں گے کہ اس حدیث پاک کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو ساتھیو، ایسے لوگ جو حضور کے والدین کی تنقیص کریں اور بتائیں جی خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، کیا وہ اللہ رسول کو اذیت دینے والے نہیں؟ کو میری آپ کی والدہ کے بارے اس طرح کی بات کرے تو دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ماں بچے کا رشتہ انتہائی نازک اور احساس والا رشتہ ہوتا، اس ماں کے بارے کہنا وہ کہ بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی جس کے سر کا سائیں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یتیمی کے عالم میں بچے کی پیدائش ہوئی، بچے نے ماں کو ہی باپ جانا، ماں نے اپنا سب کچھ بیٹے پہ قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، اور وہ ماں مصطفیٰ جن کی خاطر رویا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں محمد رب کی نفلی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں پکارتی رب کی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ اس ماں کو کہنا کہ ایمان والی نہ تھی، قلب مصطفیٰ پہ ساتھیوں کیا گزرتی ہوگی۔ تحقیقی حوالے سے بات کریں تو متقدمین علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء کا موقف یہ تھا کہ حالت ایمان پہ دنیا سے رخصت نہ ہوئے، جبکہ بعض محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ حالت ایمان میں دنیا سے گئے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، انہوں نے حضور کی ذات پہ کلمہ پڑھا، ایمان لے کے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبروں میں لٹا دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، عشیۃ اللمعات ہے، کہ اللہ رب العزت نے وہ عقدہ
جو متقدمین علماء پہ نہ کھولا متاخرین علماء پہ کھول دیا، اور متاخرین علماء نے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے والدین کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اب ایمان والدین مصطفیٰ ثابت کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ علماء نے 3 طریقے بیان کیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے حضور علیہ السلام کے والدین ایمان والے تھے، دلیل دیجئے، تو 3 طریقے کہ جس سے ایمان والدین مصطفیٰ ثابت ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ کہ جناب سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، مصطفیٰ کے والدین دین ابراہیمی پر تھے، اور انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے بتایا جائے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی دونوں وصال کر گئے، تو یہ زمانہ فطرت پہ تھے، یعنی ان تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ پہنچی، اور انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ تو جب بت پرستی نہیں کی، حضور کا زمانہ نہیں پایا، زمانہ فطرت پہ تھے، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ انہیں عذاب دے گا؟ تو عذاب نہیں دے گا تو پھر کیا عطا کرے گا؟ لا محالہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ ایمان والدین مصطفیٰ کو ثابت کرنے کا یہ ہے، حضور علیہ السلام کے والدین کو اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا، دونوں نے کلمہ پڑھا اور پھر قبروں میں جا کے آرام فرما ہو گئے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ خاتم المفسرین جناب شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، امام قرطبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھی، ایک وادی کے قریب سے گزرے، حضور علیہ السلام اونٹنی سے نیچے اتر آئے، سیدہ کہتی ہیں مصطفیٰ نے زارو قطار رونا شروع کر دی۔ یہ وادی وہ وادی تھی جس کے پاس ہی سیدہ آمنہ کی قبر انور۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مصطفیٰ کا رونا ہم سے دیکھا نہیں گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو برستا دیکھے تو ہم بھی رونے لگے، جب تک مصطفیٰ روتے رہے ہم بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام روتے روتے ایک جانب چل پڑے، کسی کو ساتھ جانے کی جرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ آپ واپس تشریف لائے اور آپ کا چہرہ فرحاں و شاداں تھا۔ سیدہ کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ پہلے آپ انتہائی غمگین و حزین تھے، مسلسل آنکھوں سے نور کی بدلیاں برس رہی تھیں، ابھی ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا، میں نے اللہ رب العزت سے التجا کی پاک پروردگار میری والدہ کو زندہ فرما تاکہ یہ میرا کلمہ پڑھے مجھ پہ ایمان لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت نے میری دعا کو سنا، میری والدہ قبر انور سے باہر نکلی، میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، دوبارہ وہ قبر میں جا گزی ہو گئی۔ اب بعض لوگ شاید یہ اعتراض کریں یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک شخص کو، ایک خاتون کو قبر سے نکالا گیا، کلمہ پڑھایا گیا، دوبارہ پھر وہ قبر میں چلی جاتی ہیں؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کیا ایسا عقلاً محال ہے یا شرعاً محال ہے؟ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے مقتول کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو زندہ کیا گیا، اس کی گواہی پہ قاتل کا پتہ چلا، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کے مردہ زندہ نہ کر دیا کرتے تھے؟ تو جب بنی اسرائیل کا مقتول زندہ ہو سکتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہستی جن کو اللہ رب العزت نے تمام معجزات عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اپنے والدین کو زندہ نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ السلام کے والدین زندہ ہوئے، کلمہ پڑھا، اور پھر وہ قبر انور میں تشریف لے گئے۔ تو 3 طریقے ہوئے والدین مصطفیٰ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول کسی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے کہا فلاں شخص حضور علیہ السلام کے والدین کا خاتمہ ایمان پہ نہیں مانتا، آپ نے فرمایا ملعون آدمی، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس نے کہا اس پہ آپ کیا دلیل دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں،
دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے ان پر، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کوئی ہماری آپ کی والدہ کو کچھ کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، گوارا نہیں کر سکتے، حضور کے والدین کی شان میں کوئی تنقیص کرتا رہے۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت ہمارے والدین کو جنت دے گا تو مصطفیٰ کے والدین کے صدقے عطا کرے گا۔ بزرگوں کا یہ مجرب نسخہ ہے، تجربے سے ثابت ہے، جس کا کوئی کام رکا ہوا ہو وہ حضور کے والدین کا ختم شریف دلائے، اصالہ ثواب کرے، اللہ رب العزت وہ رکاوٹیں جو کام کے سامنے حائل ہیں دور کر دیتا۔ اور پھر اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے اپنے والدین کی قبر پر، اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کرنے کی اجازت چاہی تو استغفار کی اجازت نہ ملی، ہاں قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ملی۔ تو معترضین اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں اگر حضور علیہ السلام کے والدین ایمان والے ہوتے تو استغفار کی اجازت نہ مل جاتی؟ ہم عرض کرتے ہیں اس کے دو جوابات۔ پہلا جواب تو یہ ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور علیہ السلام کے والدین ایمان لا کے دوبارہ قبر میں تشریف نہ لے گئے، یہ اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ قبر پہ کھڑے تو ہو جاؤ مگر استغفار نہیں کرنی، تو کیا منافقوں کی، مشرکوں کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، محبوب ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، اس لیے جب آپ قبر پہ کھڑے ہوں گے تمہارے قدموں کے صدقے اللہ جنت کا باغ نہ بنا دے گا۔ تو وہ جو منافق، مشرک، کافر ہیں ان کی تو قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ مصطفیٰ کی والدہ، آپ کے والدین اگر نعوذ باللہ خاکم بدہن ایمان والے نہ ہوتے تو قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہی کیوں ملتی؟ قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت اس لیے ملی ہے کہ ایمان والے تھے۔ ساتھیوں استغفار تو اس کے لیے کیا جاتا ہے جو گناہگار ہو۔ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، وہ جن کا ذہن بیمار ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیمار پہلو کو لیتے ہیں، جن میں کمی کا شائبہ ہوتا ہو، جس میں نقص ظاہر کیا جا سکتا ہو، بیمار ذہنیت والے ایسے معنی لیتے، ایسے مطالب لیتے، جبکہ محبت والے دوسرا صحت مند معنی لیتے جس سے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے والدین کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے محبوب استغفار تو گناہگاروں کے لیے کیا جاتا ہے، تیرے والدین نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو دین ابراہیمی پر تھے، وہ تو ایمان والے تھے، محبوب کھڑے ہو جاؤ، استغفار نہیں کر۔ حضور علیہ السلام کے والدین ایمان والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا، اللہ رب العزت نے مجھے ہمیشہ پاکیزہ رحموں سے دنیا میں بھیجا، میں پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ میرے آباء و اجداد نے کبھی زناکاری نہیں کی، میرے آباء و اجداد نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پہ خصوصی لطف و کرم فرمایا ہے، آباء و اجداد کبھی بدکاریوں پہ جمع نہ ہو۔ اب آتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے، چند روز قبل، جو برکات نبوت ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ اصحاب الفیل کا تھا۔ بے شمار لوگ اس سے واقف ہیں، جو نہیں ہم ان کے لیے یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے ابرہہ کے ہاتھیوں سے محفوظ کیا، اور یہ واقعہ عرب کے بچے بچے کی زبان پر موجود تھا۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورۃ الفیل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ دوستان محترم، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا تھا،
اس نے شاہ حبشہ کو خط لکھا، جناب والا میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا، میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس معبد میں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو بنی کنانا کے ایک شخص نے غضبناک ہو کر اس گرجا میں جا کر بولو براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں نے کعبہ کو نہ گرایا تو میرا نام بدل کے رکھ دینا۔ وہ اسی وقت ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ کعبے پر حملے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ مکہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ تو کرے، سو وہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مویشی چھین کر لے آیا، جن میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے کسی کو بھیج کر انہیں بلوایا، جاؤ جا کے عبد المطلب کو بلا کے لاؤ۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی بہت عزت کی اور ترجمان کے ذریعے ان میں یہ بات چیت ہوئی۔ ابرہہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ جناب عبد المطلب کہنے لگے کعبہ کو گرانے سے باز آ جاؤ اور میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ تعجب سے کہتا ہے اونٹوں کی تو زیادہ فکر ہے، کعبے کی فکر کوئی نہیں۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میرے اونٹ واپس کرو، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنا گھر خود بچائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں لوٹ آئے اور قریش سے کہا تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو، اور خود چند احباب کے ساتھ کعبہ شریف میں آ گئے اور وہاں یہ دعا کی اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے خالق و مالک، اے ہمارے پالنہار، ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے، مولا یہ تیرا گھر ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، مولا تو اپنا گھر بچا لے، ایسے نہ ہو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب آ جائے، اور مولا اگر تیری مشیت یہ ہے کہ ہمارا قبلہ ان کے قبضے میں آ جائے تو مولا تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، جیسے تیری رضا ہے۔ جناب عبد المطلب اس دعا کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہو گئے۔ دوسری صبح کو ابرہہ کعبہ گرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو بیٹھ گیا، بسیار کوشش کے باوجود ہاتھی نہ اٹھا۔ جب ہاتھی کا منہ دوسری طرف کرتا وہ اٹھ کے بھاگنے لگتا، لیکن جب کعبے کی طرف کرتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول بھیجے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، انہوں نے وہ کنکریاں برسانا شروع کر دیں۔ جس شخص پر وہ کنکریاں گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ مفسرین نے لکھا ہے ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، وہ کنکری اس کے سر میں گھستی اور اس کی مقعد سے نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا اور اللہ رب العزت نے دشمن سے اپنے گھر کو محفوظ کر لیا۔ تفسیر کبیر میں ہے، دلائل النبوہ للبیہقی میں ہے، اس پر آپ قرآن شریف کی وہ آیت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ واقعہ تو ولادت مصطفیٰ سے پہلے کا ہے، بعض نے 55 روز لکھا، بعض نے اس سے کچھ کم لکھا، تو حضور کی تو ولادت نہ ہوئی، یہ کہنا علم تارا محبوب آپ نے نہ دیکھا، تو محبوب کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، حضور مطلع علی الغیب ہے، محبوب آپ کو علم ہے۔ یہ مکہ کے بچے بچے کی زبان پر موجود تھا کہ بھی ایک عظیم الشان واقعہ ہوا، اور کب ہوا؟ ولادت مصطفیٰ سے پہلے ہوا۔
یعنی حضور کی آمد سے پہلے ہی برکات مصطفیٰ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کے بارے فراہی مکتبہ فکر کے علماء نے اختلاف کیا۔ مولانا حمید الدین فراہی صاحب، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں، اور پھر انہی کے فیض یافتہ جناب محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ جس طرح جمہور بیان کرتے رہے ہیں ویسے نہیں۔ ترمیہم سے مراد پتھر لڑکھانا لیتے ہیں یہ احباب، اور ابابیل کنکریاں مارنے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے کچھ پرندے بھیجے تھے جو ان لاشوں کو کھانے کے لیے آئے تھے۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تفسیر جو صحابہ کرام کو سمجھ نہ آئی، جو تابعین کو سمجھ نہ آئی، جو 1400 سال سے بیان کرتے ہوئے مفسرین کو سمجھ نہ آئی، آپ نے ان کی تفسیر سے بالکل مخالف تفسیر بیان کی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس صرف اونٹ لینے نہیں جا سکتے، ان کی بہادری میں فرق آتا ہے، وہ جا کے کہیں بھی گھر اللہ کا ہے، اللہ جانے اور تم جانو، اونٹ میرے واپس کرو۔ تو گزارش یہ ہے، سورہ فیل اور واقعہ فیل قریش کی شجاعت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک محیر العقول واقعہ ذکر کرنے کے لیے۔ اور پھر جس وادی میں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا، وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں جو احباب گئے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ وہاں جو پہاڑیاں ہیں وہاں کس طریقے سے پتھر لڑکھائے جا سکتے ہیں، اور کیا اتنے پتھر لڑکھائے جا سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر فنا ہو گیا۔ تو یہ ان کا نقطہ نظر تھا جس سے مفسرین کرام نے شدید علمی اختلاف کیا۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی برکات بے شمار ہیں۔ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا گیا، قحط سالی ختم ہو گئی، خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس سال کو عربوں نے خوشی کا سال منانا شروع کر دی۔ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، اور پھر وہ مبارک وقت بھی آ جاتا ہے جب آمنہ کا در شہوار دنیا میں آنکھیں کھولتا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور موسم بہار کی رنگینیوں، رعنائیوں اور شادابیوں کی اگر کوئی شخص عکاسی کرنا چاہے تو الفاظ کہاں سے لائے؟ اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز پر، اس کی مہکتی فضاؤں پر، دربار گھٹاؤں پر، عنبری ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھلکھلاتے پھولوں پر، مرغزاروں شاخساروں پر، اور ان میں چہچہاتی گنگناتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پہ رقصاں خوشنما و خوشنوا پرندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرتے مسرت سے جھومتی بلبلوں پر۔ غرض یہ کہ بہار کی ایک ایک ادائے دل نواز پر شاعروں نے کئی کئی غزلیں کہہ ڈالی، مگر وہ بہار جس بہار میرے مصطفیٰ تشریف لائے مگر وہ بہار جس بہار میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے اس بہار جیسی بہار کائنات میں پھر کبھی نظر نہ آئی۔ بعض نے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت 20 اپریل کو بیان کی ہے، بعض نے 21 کا قول کیا ہے، بعض نے 22 اپریل کو بیان کیا۔ ہماری تحقیق کے مطابق حضور علیہ السلام 21 اپریل کو دنیا میں تشریف لائے، لیکن اگر کوئی 20-21 اپریل کا عقیدہ بھی رکھتا ہے تو یہ باعث نزاع نہیں ہے، ایک علمی اختلاف ہے۔ ہاں، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، بعض نے 9 کا قول بھی کیا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حالانکہ ہم ابن جوزی کی بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اجماع تو نہیں ہے، علماء نے اس پہ اختلاف کیا ہے، بعض نے 9 کا قول کیا۔ ماہر فلکیات پاشا نے ترکی سے اس بات پہ اختلاف کیا ہے اور اس بات کو دلائل کے ساتھ واضح کیا جی حضور 9 ربیع الاول کو تشریف لائے، مگر امت کا تعامل 12 ربیع الاول شریف پہ ہے۔ امت آج تک 12 ربیع الاول شریف کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناتی رہی ہے، لہٰذا علماء کرام نے اس پر اتفاق کر لیا، محققین نے اختلاف نہیں کیا، کہتے چونکہ امت کا تعامل چلا رہا تو امت کے تعامل میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ 12 ربیع الاول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بہار میں
دست قدرت کا وہ شاہکار غنچہ چٹکا جس کی نکھت و شادابی اور رنگ و روپ دیکھ کر چشم نظارہ بیں ورطہ حیرت میں ڈوب گئیں۔ وہ گل رانا کھلا جس کی بوئے دل آویز سے چمنستان دہر کا ہر طائر مست و بے خود ہو گیا۔ مصطفیٰ کی آمد سے وہ نسیم سحر چلی جس کے ہر جھونکے میں گلزار ازر کی مہک رچی تھی۔ وہ صبا محو خرام ہوئی جس کی اٹکھلیوں سے باغ ابد کی ہر کلی مسکرا پڑی، ہر شگوفہ کھل اٹھا۔ وہ باد بہاری چلی جس کی راحت بخش تھپکیوں سے بے قراران عالم کو قرارا گیا۔ وہ ابر نیسا برسا جس کے ہر قطرے سے در شاہوار نے جنم لیا۔ حضور کا آنا ایسا آنا تھا، بہاروں کو مسکرانا آ گیا، کلیوں کو چٹکنا آ گیا، گلوں کو خوشبو پھیلانا آ گیا۔ انسانیت جو سسک رہی تھی مصطفیٰ کے آنے سے اس کے چہرے پہ بھی بہار روشن ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر شکیل بدایونی نے کیا خوبصورت جملے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خشک ہونٹوں پر ترانے آ گئے، شادمانی کے زمانے آ گئے، آسمانوں سے تمام ارباب نور بزم امکا کو سجانے آ گئے۔ غنچہ و گل نے بھرا محفل میں رنگ، چاند تارے جگمگانے آ گئے۔ گل کدے میں طائران خوشنوا رقص کرنے گنگنانے آ گئے۔ انبیاء و قدسیان سر بلند اپنا اپنا سر جھکانے آ گئے۔ دی صدا روح الامین دفعتن شاہدی جلوہ دکھانے آ گئے۔ نعرہ صلی علی کی گونج سے وجد میں خود شادی آنے آ گئے۔ اللہ اللہ خسرو کون و مکان راہ رو کے بوجھ اٹھانے آ گئے۔ دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل شادمانی کے زمانے آ گئے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، حضرت عثمان بن العاص کی والدہ جناب فاطمہ بیان کرتی ہیں، میں حضور کی ولادت کے وقت آمنہ کے گھر میں تھی اور کیا دیکھتی ہوں، ہر در و دیوار نور سے جگمگا رہی، اور خود سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا، معمولی بیٹا نہ تھا، کوئی تکلیف نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوا کیا دیکھتی ہوں، ایک نور نکلتا ہے جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو جاتے۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل دروس سیرت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اگلے پروگرام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین بچپن کا ذکر کریں گے اور بچپن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو درپیش آنے والے واقعات کا ذکر بھی کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں ابریشم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت دین و دنیا میں ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔